الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریا فیہ ولا سمع یا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ریکارڈنگ کا موضوع ہے سورۃ الفاتحہ، اور یہ پہلی ریکارڈنگ ہے اس سلسلے میں، اس کے بعد بھی ہوگا انشاءاللہ۔ پہلی بات کہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے۔ مکی صورتیں ان صورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہے، اور مدنی ان کو جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اکثر مفسرین کا نزدیک یہ صورت الفاتحہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، لیکن بعض کا خیال ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ 2 بار نازل ہوئی ہے، پہلی بار مکہ میں، دوسری بار ہجرت کے بعد، لیکن زیادہ راجح قول یہی ہے کہ ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کے کئی نام ہیں، سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں جو حدیث نبوی میں اس سورت کے حوالے سے آئی ہیں۔ امام قرطبی نے اس کے 12 نام بتائے ہیں جو مندرج ذیل ہیں۔ پہلا الصلاۃ، یہ حدیث میں سناؤں گا، حدیث قدسی ہے۔ پہلا نام اس کا الصلاۃ ہے، نماز۔ دوسرا نام الحمد ہے کہ اس صورت میں حمد کا ذکر ہے۔ تیسرا فاتح الکتاب، قرآن کریم کی تلاوت، مصحف کی کتابت اور نماز کی ابتدا میں اس صورت سے ہوتی ہے۔ چوتھا ام الکتاب، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب تفسیر کے شروع میں لکھا ہے کہ اس کا نام ام الکتاب ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ مصحف کی کتابت اور نماز میں قرأت کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی بتائی گئی کہ سورت میں قرآن کریم کے تمام معنی اور مضامین کا ذکر اجمالی طور پر آ گیا ہے۔ پانچواں ام القرآن، امام ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ سورۃ الحمد ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے اور سبع مثانی ہے۔ چھٹا سبع مثانی، اس لیے کہ سورت 7 آیاتوں پر مشتمل ہے، اور ہر نماز کے ہر رکعت میں ان آیاتوں کا ادا کیا جاتا ہے۔ ساتواں قرآن عظیم، اس لیے کہ اس میں تمام قرآنی علوم کا ذکر ہے۔ آٹھواں الشفاء، امام دارمی نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی فتح کتاب الشفاء من کل داء، کہ اس میں شفاعت ہے، شفا ہے تمام بیماریوں کے لیے، یعنی سورۃ الفاتحہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہے۔ نواں نام الرقیہ، یعنی دم میں اسے دم کرنے کے لیے اسے استعمال کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جس نے ایک سردار قبیلہ پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا، اس کے جسم سے سانپ کا زہر اتر گیا، اور کہا کہ تو یہ کس نے بتایا کہ یہ دم ہے؟ تو صحابی نے کہا
یا رسول اللہ میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی تھی۔ 10واں الاساس، امام شافعی رحمہ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قرآن کریم کی اساس سورۃ الفاتحہ ہے۔ جب کبھی بیمار پڑو تو اس سورت کے ذریعے شفا حاصل کرو۔ الوافیہ، سفیان بن عینیہ کہتے ہیں کہ نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تقسیم نہیں ہو سکتی، یعنی دیگر صورتوں کی طرح اسے نصف 2 رکعتوں میں پڑھنا جائز نہیں، اس لیے اس کا نام الوافیہ ہے۔ 12واں الکافیہ، یحییٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں کہ سورت دوسری صورتوں کے بدلے میں کافی ہو جاتی ہے، لیکن دوسری صورتیں اس کے بدلے میں کافی نہیں ہوتی، اس کا نام الکافیہ ہے۔ یہ تمام نام صورت کے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی بار اس سلسلے میں مزید باتیں کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔ جزاکم اللہ خیر۔